بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت کے پہلے دن ہی جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے ہرمزان، پھر جفینہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تہرے قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا مختصراً واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو لولو، ہرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جفینہ جو کہ عیسائی تھا کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا، جو عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا، اور وہ بھی بلا دلیل۔ انہوں نے ناحق ایک عیسائی اور 2 ذمیوں کا خون بہایا ہے، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے؟ دوستو، یہاں جید صحابہ کرام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی تھی۔ فقہا اور اہل بصیرت نے، کہ جن میں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس میں کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھے، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل عمر کو شہید کیا گیا تھا، تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے؟ یہاں حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیے سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق فیصلہ فرمایا،
اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبیداللہ ابن عمر بن خطاب کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے، لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا، میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبیداللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی افتاد طبع کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک طرف تو عبیداللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے، مگر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں حضرت سیدنا امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی عبیداللہ ابن عمر کو اپنے زمانے خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، تو والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کا استقبال جس سیاسی مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنی کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں پنہاں تھے۔ اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمہ کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی و نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین آپ پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔